نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جامع ترمذی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں بعض صوفیاء نے کہا کہ یہ اتنی مستند و معتبر کتاب ہے کہ جس گھر میں جامع ترمذی پڑھی ہوئی ہو وہ یہ سمجھ لے کہ اس گھر میں اللہ کے نبی موجود ہے۔ اس جامع ترمذی کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ بید حسن و حسین، نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، وقال من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ پکڑ کے سرکار کہہ رہے جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان میرے بیٹوں سے محبت کی، ان کے باپ سے محبت کی، ان کی ماں سے محبت کی، قیامت میں وہ جنت میں میری معیت میں رہے۔ نیک عمل سے تو جنت مل جاتی ہے، نماز سے، روزے سے، صدقہ و خیرات سے، لیکن جنت میں رفاقت رسول اگر ملے گی تو اہل بیت اطہار کی محبت سے ملے گی۔ لیکن آج بعض گدیوں پہ یہ بھی پابندی ہے کہ علی کا نام نہیں لینا، لیکن ہمارے ریکارڈ میں وہ گدیاں نہیں ہیں، وہ گدیاں ہیں، اس لیے کہ ولایت تو ملتی ہے علی کے دروازے سے، اور جس گدی پہ بھول کے بھی علی کا نام نہ لیا جائے وہاں کوئی اور شے تو مل سکتی ہے پر ولایت تو نہیں مل سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور آج ناموس خاتون جنت میں بہت بڑے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ ناموس خاتون جنت کی بنیاد پر آج بالکل امتیاز ہو چکا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ ہستیاں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ان کی محبت کرے گا وہ جنت میں میری معیت میں رہے گا۔ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیے، ہم نے الحمدللہ سیاست ستہ پڑھی ہے، سرکار کسی کوئی بات کرتے ہیں تو کر دیتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے بات کی ہو، بہت کم ایسا ہوا ہے۔ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے بات کی ہو۔ 3 ہستیاں ہیں جن کے ہاتھ پکڑ کے حضور بات کریں، وہ ایک ہستی امام حسن مشتبہ کی ہے، ایک امام حسین شہید کربلا کی ہے، اور تیسری ہستی حضرت علی مرتضیٰ۔ اور ان کے تو ہاتھ پکڑ کے بات کی نا، اور جب مولا علی کی بات کی ہے نا حضور علیہ السلام، صرف ہاتھ پکڑا نہیں ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر حضور کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی۔ آج اس آستانے پہ بھی آواز نہیں آئے گی تو یہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں۔ اچھا یاد رکھیے، یہ جتنے بھی نعرے سارے بعد میں لگے، خدا کی قسم حضور کے دور میں اگر کسی کا نعرہ لگا تو صرف علی کا نعرہ لگا۔ آج جن لوگوں کو نعرہ حیدری سے کوئی مسئلہ ہے، نعرہ حیدری سے کوئی پرابلم ہے، بھئی یہ نعرہ تو وہ ہے، اللہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ میں مجھے تو ربائی یاد ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں سناؤں گا، کیونکہ آپ کے چہروں پہ مولا کائنات کے نام پہ جو مسکراہٹ آئی، کہنے والے نے بڑا خوب کہا، کہتا ہے اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ مولا علی کا نام لینا آسان مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیں زندگی میں 2 نمبر بندہ نہ علی کا نام لے سکتا ہے نہ علی کا نام سن سکتا ہے۔ علی کا نام لینے کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہے، شجرے کی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مولا علی کا نام سرکار نے لیا، اس طرح بازو پکڑا، بلند کر کے حضور کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہاتھ اٹھائیں نا پھر آج بھی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور یہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی میں نے بات کی کہ کبھی ہاتھ پکڑا، کبھی ہاتھ بلند کیا۔ اب اگلی بات سنیں، احادیث طیبات میں کہیں نہیں ہے
کہ کوئی حضور کے کندھے پہ آیا ہو. اور یہ بھی مسئلہ سنیں, کوئی حضور کو اٹھا لے اس کی قیمت اور ہے, حضور کسی کو اٹھا لے یہ ویلیو اور ہے. نبی پاک علیہ السلام کے کندھے پہ جبریل بھی نہیں آیا. جبریل بھی آیا ہے تو نیچے بیٹھا ہے, جبریل بھی آیا ہے تو زمین پہ بیٹھا ہے. ارے حضور وہ ہیں کہ جن کے جوتوں میں بیٹھنا بڑے بڑے بزرگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, ان کے کندھے پہ ہم نے 3 ہستیوں کو دیکھا, یا امام حسن کو دیکھا, یا امام حسین کو دیکھا, یا علی مرتضیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے, حضرت نے مسکرا کے پکارا علی. مولا علی کو کہتے ہیں علی میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. اب میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ علی کا نام لینا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. ہمارے یہ راولپنڈی کے ایک مولوی صاحب ہیں, یہاں آتے رہتے تقریروں کے لیے, وہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھتے ہیں. یہ ٹائٹل آج کے دور میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو بندہ کسی 8ویں والے اسکول میں پڑھاتا ہے نا, وہ بھی پروفیسر اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھتا ہے. جس نے زندگی میں کبھی ایک حدیث نہ پڑھائی ہو نا, وہ بھی اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث آج کل ضرور لکھتے ہیں. لہذا پروفیسر اگر کوئی بندہ لکھ دے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کالج کا پروفیسر ہے, ممکن ہے وہ کسی پرائمری کلاس کو پڑھاتا ہو, کیونکہ اس نے لکھنا ہی اس میں کون سا خرچہ آتا ہے. وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں, اور آن دا ریکارڈ ان کی بات ہے, وہ کہتے ہیں لوگوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں جس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر بت گرانے کا کہا تھا نا, وہ ابو طالب کا بیٹا علی تو نہیں تھا, وہ علی نام کے ایک اور صحابی تھے. آن دا ریکارڈ ہے. تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر یہ مسئلہ چلتا رہا اور یہ تمہاری حدیث کے اندر کاٹ جاری رہی تو کل کہو گے یہ خیبر مدینے والا تو نہیں, یہ تو کسی پشاور کے پٹھان نے فتح کیا. یہ خیبر یہ ہے, اور یہ بھی علی جو ابو طالب کا بیٹا اس نے نہیں کیا, یہ تو پشاور کا خیبر ہوا تھا, یہ بھی کسی پٹھان نے فتح کیا ہے. اس لیے مولا کائنات علیہ السلام کا نام لینا اس لیے کے لیے شجرے کا پاک ہونا ضروری ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جن کی شان میں آیات اتر رہی ہے, حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا, جن کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اتصال ہے, ایسا اتصال ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ کائنات میں خاتون جنت کی اسپیشلٹی ہے. یاد رکھیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میری اولاد کو پشت علی کے اندر ہے. دنیا کا نرالا قانون کے نہیں, ہر ایک کی پشت میں اس کی اولاد ہوتی ہے. سرکار کہتے ہیں میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پشت علی کے اندر اپنی جنت کی اولاد کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد اور حضرت حسنین کریمین نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ حدیث نص قطعی ہے. ایک تو وہ ابنانا کی میں نے آیت آپ کو سنائی, اس میں اس کی تفسیر میں حضور حسنین کریمین کو لے کے گئے, جس سے واضح پتہ چل رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ حسنین کریمین اولاد رسول ہے. اور یہ حدیثوں میں نے پڑھی ہے ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا, لیکن فرمایا میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے صلب علی کے اندر رکھا. یہ 2 دلیلیں ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرات حسنین کریمین علیہ السلام اولاد رسول کی. آج کے اس اجتماع میں جو کہ ایک 11ویں شریف کا اجتماع بھی ہے, حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے مناقب کی یہ مجلس بھی ہے. اس مجلس میں ہم اس مولوی کے اس بیان کی مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں, اس سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں, اور تمام مشائخ اعظام ہمارے پیران گولڈا شریف جنہوں نے حق ادا کر دیا ہے, اور امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نور نظر, ان کے سجادہ نشین پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدد اللہ العالی, اور تمام مشائخ اعظام اور پورے پاکستان اور ہندوستان کے آستانوں کے ساتھ ہم بھی اظہار لا تعلقی کرتے ہیں. ایسے آدمی کا سنیت تو دور کی بات رہی, اس کا اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے.
جو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی دریدہ دانی کرے، اس لیے کہ یہ کائنات اگر پل رہی ہے تو مولوی صاحب تمہارے دسترخوان پہ تو کبھی کسی نے کوئی ٹکڑا نہیں کھایا ہوگا، صبح قیامت تک یہ دسترخوان اگر چل رہے ہیں تو حضرت خاتون جنت کے دسترخوان چل رہے ہیں۔ ان کا دسترخوان وہ ہے جہاں جبریل بھی کبھی قیدی بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی کیا بن کے آتا ہے، لہذا ہمیں اسی دروازے کی گدائی مطلوب ہے، ہم اسی دروازے کے گدا ہیں، اور جو ان کی بارگاہ میں دریدہ دانی کرتا ہے، نہ ایسے بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ آئندہ رہے گا۔ لہذا ہم انشاءاللہ متفقہ طور پہ شاہ صاحب کے اس آستانے اور اس جامعہ سیدہ شمیم زارا کی طرف سے انشاءاللہ ایک تو اس اجلاس میں ہم اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تحریری طور پر ہم بھرپور طور پہ اس سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، اور ایسے آدمی کو بالکل فورتھ شیڈول کے اندر ڈالا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کی بالکل تقریروں کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور بالکل ایسے بندے کو زبان درازی کا کوئی حق نہیں ہے جس نے کروڑوں مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو شلی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، پارا ہائے صحف گن چہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، حسن مشتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اور اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔